باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ رومیوں کے نام خط۔ یہ خط یہودی اور غیر قوموں میں سے مسیحیت قبول کرنے والوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ پولس رسول لکھتا ہے کہ خدا انسانوں کو گناہ اور ہلاکت سے بچاتا ہے۔ خدا کا منصوبہ ہے کہ یہودی اور غیر اقوام یعنی تمام لوگ نجات پائیں اور مسیح میں نئی زندگی گزاریں۔ مسیح پر ایمان لانا مسیح میں نئی زندگی بسر کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ خط کی ترتیب یوں ہے: ابواب 1 سے 11 تعلیمی حصہ، ابواب 12 سے 16 مسیحی طرز زندگی اور فرائض۔ رومیوں کے نام خط اس کا پہلا باب۔ پولس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا بندہ اور بلایا ہوا رسول ہے، اور جو خدا کی اس انجیل کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جس کا وعدہ اس نے پہلے اپنے انبیاء کی معرفت پاک نوشتوں میں اپنے بیٹے کے حق میں کیا تھا، جو جسد کی نسبت داؤد کی نسل سے ہوا اور تقدس کی روح کی نسبت مردوں میں سے جی اٹھ کر ابن خدا ذوالجلال قدار ثابت ہوا، یعنی یسوع مسیح ہمارے خداوند کے حق میں، جس کی معرفت ہم نے رسالت کا فضل پایا، تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں کو ایمان کی عطیت میں لائیں، جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے بلائے ہوئے ہو۔ ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے اور بلائے ہوئے مقدس ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی جانب سے تمہیں فضل اور سلامتی حاصل ہو۔ پہلے تو میں یسوع مسیح کی معرفت تم سب کے لیے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارا ایمان تمام دنیا میں مشہور ہے، کیونکہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی انجیل میں کرتا ہوں، میرا گواہ ہے کہ کس طرح میں بلا ناگہ تمہیں یاد کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر خدا کی مرضی ہو تو آخر کار تمہارے پاس آنے کے لیے اچھا موقع ملے، کیونکہ مجھے تمہاری ملاقات کا بہت شوق ہے، تاکہ کوئی روحانی نعمت تمہیں پہنچاؤں کہ تم مضبوط ہو جاؤ، بلکہ تمہارے درمیان تمہارے ساتھ ہی اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں ہے۔ اور اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم اس سے ناواقف رہو کہ میں نے بار بار تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا تھا کہ جیسا اور قوموں کے درمیان ویسا ہی تمہارے درمیان بھی کچھ پھل پاؤں، مگر آج تک رکا رہا۔ میں یونانیوں اور بربرا، نادانوں اور نادانوں کا قرض دار ہوں، پس میں تمہیں بھی جو روما میں ہو، حتیٰ کہ المقدور انجیل کی خبر دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے لیے خدا کی نجات دہ قدرت ہے، کیونکہ اس میں خدا کی صداقت ایمان سے ایمان تک ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ ایمان سے صادق زندہ رہے گا، شرک میں صداقت نہیں،
کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو سچائی کو ناراستی سے روکے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اسے ان پر ظاہر کر دیا ہے، کیونکہ اس کے نادانی اور صاف دنیا کی تکوین ہی سے مخلوقات پر غور و خوض کرنے سے صاف نظر آتا ہے، ایسا ہی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت بھی، یہاں تک کہ وہ کچھ عذر نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اگرچہ خدا کو پہچانا تو بھی خدا کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ اپنے باطن خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے فہمید قلب پر تاریکی چھا گئی، وہ اپنے آپ کو دانا ٹھہرا کر نادان ہو گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت کی شبیہ میں بدل ڈالا، اس لیے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے ذریعے سے انہیں ناپاکی کے حوالے کر دیا ہے کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، انہوں نے خدا کی سچائی کو جھوٹ سے بدل ڈالا ہے اور خالق کی بجائے جو دیمہ معبود ہو، آمین، مخلوق کی پرستش اور عبادت کی، جو دیمہ محمود ہو، آمین، مخلوق کی پرستش اور عبادت کی ہے، اس سبب سے خدا نے انہیں شرمناک شہود کے حوالے کر دیا ہے، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنی طبعی عادت کو خلاف فطرت عادت سے بدل ڈالا ہے، اسی طرح مرد بھی عورتوں سے اپنے طبعی کام چھوڑ کر اپنی شہوت سے آپس میں مست ہو گئے ہیں، مرد سے مرد نے بے حیائی کی ہے اور اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق پھل پائے، اور جیسے انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے کہ خدا کو پہچانے، ویسے ہی خدا نے انہیں عقل کی بے تمیزی کے حوالے کر دیا ہے کہ نالائق کام کریں، پس وہ طرح طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدزیاستی سے بھر گئے ہیں اور رشک، خون ریزی، جھگڑے، دغا بازی اور بدخواہی سے پر ہو گئے ہیں، وہ غیبیت گو، تمتماتی، خدا سے نفرت کرنے والے، بد زبان، مغرور، لاف زن، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے عقل، بے عزت، بے درد اور بے رحم ہو گئے ہیں، اور حالانکہ وہ خدا کی اس قضا سے واقف ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی یہ کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں کی تائید بتحسین بھی کرتے ہیں، آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو، خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔ رومیو کے نام خط اس کا پہلا باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اپنے بیٹے کے حق میں کیا تھا جو جست کی نسبت داؤد کی نسل سے پیدا ہوا۔ پہلے باب کی 3 آیت خدا کے ازلی بیٹے کا متجسد ہونا سب زمانوں سے پیشتر مقرر ہوا تھا، وہ خدا کے جلال میں نہیں بلکہ خادم کی صورت میں آیا، مقدس لوقا اس کا 4 باب 7 ہے۔
فیلپیوں 2 باب 7 آیت، لیکن اس نے زندگی کی کمال پاکیزگی اور معجزوں کی بڑی قدرت اور مردوں میں سے جی اٹھنے سے اپنے آپ کو دنیا کے روبرو خدا کا بیٹا ثابت کیا۔ اور 2 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس میں خدا کی صداقت ایمان سے ایمان تک ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ ایمان سے صادق زندہ رہے گا۔ پہلے باب کی 17 آیت، حبقوق نبی کی کتاب اس کا 2 باب 4 آیت اور پہلے باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، اسی سبب سے خدا نے انہیں شرمناک شہود کے حوالے کر دیا ہے، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنی طبعی عادت کو خلاف فطرت عادت سے بدل ڈالا ہے۔ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ خدا انسان کو اس کے دل کی خواہش میں چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص ہر گناہ اور خرابی میں دوڑ کر گرفتار ہوتا ہے۔ آمین۔